امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی اتھینٹسٹی کیا ہے؟ کیا آپ ایک ضعیف راوی ہیں یا ثقہ راوی ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے آپ کو ضعیف فی الحدیث بھی کہا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ضعیف راوی ہیں۔ ان میں امام دارقطنی شامل ہیں، امام بخاری اور دیگر کچھ لوگ شامل ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں حدیث کا ایک ادنا طالب علم کے حوالے سے جو تحقیق سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ امام دارقطنی اور امام بخاری اور ان کے علاوہ باقی جس نے چند ایک لوگوں نے جنہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر جرح کی ہے اور ان کو ضعیف کہا ہے، ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اور ایسی جرح جو غیر مفسر ہو، جس جرح کو واضح نہ کیا گیا ہو کہ کوئی کسی پر اعتراض اٹھا رہا ہے تو کیوں اعتراض اٹھا رہا ہے، اگر اس کے پاس جرح واضح نہ ہو تو اس کی جرح قابل قبول نہیں ہوتی۔ اب رہی یہ بات کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جہاں بعض لوگوں نے ضعیف فی الحدیث کہا ہے، تو کیا کوئی ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ثقہ بھی کہا ہو اور ان کو حدیث کا امام بھی کہا ہو، صاحب علم بھی کہا ہو؟ کیا کوئی ایسی شخصیات بھی موجود ہیں؟ میں یہاں پر آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی شخصیات ہیں جن نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ثقاہت کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے امام الائمہ فی الحدیث امام یحییٰ بن معین، جو جرح و تعدیل کے امام ہیں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں۔ یہ جو بھی ان کے حوالے سے میں قول ذکر کروں گا، اس کو ایک تو امام ابن حجر اسقلانی نے تہذیب میں ذکر کیا ہے اور دوسرا امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں اس کو ذکر کیا ہے۔ جو بھی امام یحییٰ بن معین کے اقوال ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام یحییٰ بن معین نے فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ہوا ثقۃ ما سمعت احد ضعفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ثقہ راوی ہیں اور میں نے نہیں کسی سے بھی سنا کہ انہوں نے ان کو ضعیف قرار دیا ہو۔ یعنی امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کسی بھی انسان نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے دور تک ضعیف قرار نہیں دیا۔ یہ امام یحییٰ بن معین کا فرمان ہے۔ اور دوسرا امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کان ابو حنیفہ ثقۃ لا یحدث الا ما یحفظ، وہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ثقہ تھے اور وہ بات کبھی بھی بیان نہیں کرتے تھے جو ان کو یاد نہیں ہوتی تھی، یعنی زبانی یاد کرتے تھے، حفظ کرتے تھے، پھر اس کے بعد اس چیز کو، اس حدیث کو بیان فرمایا کرتے تھے۔ یہ یحییٰ بن معین نے دوسرا قول جو ان کے بعد۔ تیسرا قول امام یحییٰ بن معین، آپ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق پوچھا گیا کہ آپ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، تو حضرت امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ثقۃ ثقۃ، وہ ثقہ ہیں، اور یہ 2 مرتبہ ثقہ کہنا یہ تعدیل کا پہلا درجہ ہے کہ کسی کو ثقہ کہا جائے۔ تو اس حوالے سے ان کے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے درجات میں شمار ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے ان کی تعریف کی ہے وَهُوَ أَجَلُّ قَدْرًا مِّن ذَلِكَ، ان کا تو اس سے بھی زیادہ مقام و مرتبہ ہے۔ یہ امام یحییٰ بن معین کا فرمان ہے۔ ان کے علاوہ شعبہ بن الحجاج، اور میں یہاں پر یہ بات عرض کر دوں کہ لوگ راویوں کو جو ثقہ قرار دیتے ہیں یا ضعیف، اس میں امام یحییٰ بن معین کو پرائرٹی بیس پہ لیتے ہیں، اس لیے جو ان کے فرامین ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دوسرا امام شعبہ بن الحجاج، وہ فرماتے ہیں کان واللہ حسن الفہمی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے وہ بہت اچھے حافظے والے، جید الحفظ، اور بہت اچھے حافظے والے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت اچھی سوجھ بوجھ اور بہت اچھے حافظے والے تھے، قسم اٹھا کر کہا ہے شعبہ بن الحجاج، اور یہ بھی امام فی الحدیث ہے، امام شعبہ بن الحجاج۔ اس کو امام ابن عبد البر نے الانتقاء کتاب میں ذکر کیا ہے اس بات کو۔
اس کے بعد آ جاتے ہیں امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے شاگرد قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور بہت زیادہ آپ سے علم حاصل کیا، وہ فرماتے ہیں فَقَانَ هُوَ أَبْصَرُ بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ مِنِّي، وہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث صحیح میں مجھ سے زیادہ بصیرت والے تھے۔ یہ قاضی ابو یوسف جن کو سب نے سکہ کہا ہے، اور 3 سال تک یہ اسلامی حکومت کے قاضی القضات اور چیف جسٹس رہے ہیں، حضرت امام ابو یوسف قاضی، جو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں۔ اگر اس قول کو پڑھنا ہو تو تاریخ بغداد کا مطالعہ فرما لیں۔ اس کے بعد امام ابو داؤد جن نے سنن لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کانا ابو حنیفہ امامن، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام تھے، یعنی محدث اگر کسی کو امام کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حدیث میں امام تھے۔ اسرائیل بن یونس امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کان نعم الرجل النعمان، نعمان یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم انسان تھے، بہت عظیم، ما کان احفظہ لکل حدیث فیہ فقہ، وہ فرماتے ہیں کہ فقہ سے متعلقہ جو بھی حدیث ہوتی تھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے سب سے زیادہ اور اچھے جاننے والے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان ابو حنیفہ آیۃ فی الخیر، امام ابو حنیفہ بھلائی میں اللہ رب العزت کی ایک نشانی تھے۔ اس کو امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں ذکر کیا ہے، اور ان کے علاوہ علی بن عاصم یہ فرماتے ہیں لو وزن علم ابی حنیفہ بعلم اہل زمانہ لرجح علیہم، انہوں نے فرمایا اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے لوگوں کا سارا علم ایک جگہ پہ ترکڑی کے ایک طرف رکھ لیا جائے، ترازو کی ایک طرف رکھ لیا جائے، اور دوسری طرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علم رکھ لیا جائے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علم اس سے باری ہے، اس سے زیادہ وزن والا ہے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو 17 احادیث یاد تھی، صرف 17۔ یہ مذاق ہے، بلنڈر ہے، بلنڈر ہے، بلنڈر ہے تاریخ کا کہ 17 حدیثیں یاد تھی۔ وہ جو مجتہد ہے، وہ جس نے لاکھوں مسائل لوگوں کے سامنے رکھے، احادیث سے نکال کر 17 حدیثوں سے نکالے، یہ عجیب قسم کا ایک مذاق ہے تاریخ کے ساتھ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ثقافت ہے کہ جو بڑے بڑے ائمہ اکرام کے استاد تھے، ہمارے اس پر الگ بیان موجود ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کے بارے میں، ان کو سن لیجئے گا ان کی تاریخ کے حوالے سے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے اگر یہ ایک ستون کو سونا ثابت کرنا چاہیں تو یہ سونا ثابت کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے میں نے یہ ساری رائے رکھی ہیں، ابھی اور بھی میں نے رکھنی ہے، لیکن اس کا ایک چھوٹا سا نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو میں نے یہ رائے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس شخص نے آپ پر اعتراض کیا اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور بڑے بڑے ائمہ نے آپ کو سکھا قرار دیا ہے، اور پھر کچھ ائمہ اکرام نے یہ بھی فرمایا ہے، بتایا ہے کہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کیوں کی گئی ہے۔ جناب عبداللہ بن داؤد فرماتے ہیں، یہ جو بات بیان کرنے لگو اس کو امام ذہبی نے تاریخ الاسلام میں ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں ما یقع فی ابی حنیفہ الا حاسد او جاہل، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر جس نے بھی اعتراض کیا ہے، یا وہ جاہل ہے یا وہ حاسد ہے، یعنی حسد کرتا ہے، اس کو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے حسد ہے۔ یہ جس طرح میں نے کو اور بھی بیان کیے ہیں نا، تو میرے اس بیان پر پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ کیا ابو حنیفہ کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ میں نے وہ چڑھایا تو کچھ لوگوں نے نیچے لکھ دیا جی امام ابو حنیفہ تو فلاں امام کے نزدیک ضعیف ہیں۔ میں نے کہا ابھی بھی لوگوں کے دلوں میں امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بغض ہے، حسد ہے، جبکہ بیان کرنے والے تو ائمہ ہیں جنہوں نے ان کو سکہ قرار دیا ہے۔ تو یہ تو بات نہیں نا، ایتے سوچنا پوے گا نا، جنہیں امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نو ضعیف کیا انہوں سوچنا پوے گا، اتنا آسان نہیں ہے کوئی بندہ جو ہے وہ کھڑا ہو کر کے جی ضعیف ہے۔ ان
سوالات کا جواب دینا ہوگا کہ اگر ان کو ضعیف کہہ رہے تو وجہ بتاؤ. صرف کسی کے قول کو نہیں ماننے والے ہم، وجہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ وجہ بتائیں. ورنہ پھر یہ جو ائمہ کرام نے سکہ قرار دی نا، اس کو سوچے. کسی کو ضعیف کہنا کسی پر الزام ہے، اور وہ الزام تو نہیں لگنے دیں گے ہم. آئیں اب فیصلہ کن بات کرتے ہیں. علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب عمدۃ القاری میں امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دفاع کیا ہے، اور یہ علامہ ابن حجر اسقلانی کے دور کے ہیں، ایک ہی دور ہے دونوں کا. علامہ بدر الدین عینی ان کے بعد میں وصال ہوا ہے ان کا. علامہ ابن حجر اسقلانی کا 3 سال پہلے وصال ہوگا، اور بعد میں علامہ بدر الدین عینی کا وصال ہوا ہے. دونوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، انہوں نے فتح الباری اور انہوں نے عمدۃ القاری لکھی ہے. علامہ بدر الدین عینی آپ لکھتے ہیں کہ لو تعدب الدارقطنی واستحیا منہ. امام دارقطنی نے کہا نا کہ ابو حنیفہ اور حسن بن عمارہ دونوں ضعیف ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر امام دارقطنی ادب کرتے اور حیا کرتے تو یہ جملہ نہ بولتے جو انہوں نے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تو ان لوگوں نے سکہ کہا ہے، یحییٰ بن معین نے سکہ کہا ہے، شعبہ نے ان کی تعدیل بیان کی ہے. تو پھر کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ ضعیف راوی ہیں؟ میں صرف ایک تھوڑا سا آپ کو یہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعدیل کے حوالے سے بیان کیے. اس پر باقاعدہ ہماری کتاب آئے گی اور ہم لکھیں گے کہ کن کن ائمہ نے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعدیل کی ہے اور ان کو سکہ قرار دیا ہے. اس لیے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. ایک بندہ منہ اٹھائے اور کہہ دے کہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ضعیف ہیں، یہ ایک حسد ہے، ایک حسد ہے جس کو چھپایا گیا. پہلے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعدیل کو بھی چھپانے کی کوشش کی گئی، آپ کی ثقاہت کو بھی چھپانے کی کوشش کی گئی. لیکن میرے بھائیوں، میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اب چھپنے والی بات نہیں ہے، ہر چیز سامنے آئے گی. ایک بات ذہن میں رکھ لیں، میں آپ سب کو مخاطب ہو کر یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم کی شرائط کو لے کر آپ امام ابو حنیفہ کو حدیث سے نکال دیتے ہیں، تو پھر میں بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو علامہ ابن خلدون نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث لینے میں شرط کو بیان کیا ہے نا، کہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ متن کو بھی دیکھتے ہیں اور سند کو بھی دیکھتے ہیں، اور اس وقت حدیث کو بیان کرنے کی اجازت دیتے ہیں جس وقت کسی نے حدیث کو زبانی یاد کیا اور اس کو آگے بیان کیا اور متن اور سند میں کسی قسم کی خرابی نہ ہو، اور اتنی کڑی شرائط ہیں. تو پھر آپ ایسا کرنا، آپ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شرط کو لے رہے اور باقی محدثین کرام کو نکال دیں. یہ کیا ہوا کہ ان کی شرائط پر ان کو نکال رہے ہیں، تو ان کی شرائط پر بھی کسی کو نکال کر دیکھ لینا. اس لیے یہ وہ باتیں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نتیجہ تن یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ثقہ راوی ہیں، حدیث کے بھی امام ہیں، فقہ کے بھی امام ہیں، اور اتنے لاکھوں کی تعداد میں جو انہوں نے مسائل کا استنباط کیا اور امت مسلمہ کو دیا وہ قرآن و سنت سے. اور خود اپنا اسلوب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں کوئی بھی چیز لیتا ہوں تو قرآن کریم سے لیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے لیتا ہوں اور صحابہ کرام سے لیتا ہوں. جب کسی تابعی کی بات آتی ہے تو میں خود اجتہاد کرتا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ثقافت سورج کی طرح روشن اور واضح ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے. جس نے بھی ان پر حرف اعتراض اٹھایا بغیر دلیل کے اٹھا دیا، اور اگر کوئی ٹوٹی پھوٹی دلیل پیش کر بھی دے، کوئی آج کا کوئی آدمی پیش کر بھی دے، تو اس کو ان ائمہ کرام کے اقوال سارے سامنے رکھنے پڑیں گے، پھر نتیجہ خود بہت سامنے آ جائے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں اسلام کی وہ عظیم ہستیاں اور رجال جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کیا، اپنے دن اور راتوں کو وقف کیا، اللہ رب العزت ان کا احساس دلوں میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نہ ہو کہ ایک بندے نے ساری زندگی دین کے لیے وقف کی ہے اور آپ اس کو اس اسلام کی صف سے نکالنا چاہتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟
ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات بلند فرمائے اور تا قیامت مسلسل ان پر اپنی رحمتوں کی برسات فرمائے اور ان کے فیضان سے ہمیں بھی مستفید فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔